الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. عن صہیب رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن فإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج لابن آدم ثلاثة دواوين ديوان فيه العمل الصالح وديوان فيه ذنوب وديوان فيه النعم من الله عليه فيقول الله عز وجل لأصغر نعمه في ديوان النعم خذي ثمنك من عمله الصالح فتستوعب عمله الصالح فإذا أراد الله أن يرحم عبد قال يا عبادي قد ضاعفت لك حسناتك وتجاوزت عن سيئاتك ووهبت لك نعمي او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، گزشتہ جمعہ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں پر جو انعام کیے ہیں ان کا ذکر بطور شکریہ کے کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کرنے پر اللہ رب العالمین کیا عطا فرماتے ہیں. تو ایسے انسان کی کامیابی کے لیے اللہ رب العالمین نے دو اصول ایسے بنائے ہیں کہ اگر اس اصول کے اوپر انسان عمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی دیں گے. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں اسے عطا فرمائی ہیں اس پر شکریہ ادا کرے، اور دوسرا یہ کہ اگر خلاف طبیعت آزمائش اور امتحان وغیرہ ہو، حالات آ جائے، پریشانی اور مصیبتیں آ جائے اور انسان اس پر صبر کرے تو بھی اللہ رب العالمین اس کو جنت عطا فرمائیں گے. اور انسان کی زندگی کا نچوڑ اور خلاصہ یہی ہے کہ انسان پر دنیا میں دو قسم کے حالات آتے ہیں، ایک طبیعت کے موافق اور ایک طبیعت کے خلاف. طبیعت کے موافق اور طبیعت کی چاہت کے مطابق آئے اور اس پر یہ شکر ادا کرے تب بھی جنت اور کامیاب، اور اگر طبیعت کے خلاف حالات آئے اور یہ صبر کرے تب بھی یہ آدمی کامیاب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یوں فرمایا کہ عجبا لامر المومن، کہ مسلمان کا اور مومن کا ہر عمل اور ہر کام قابل عجب اور تعجب ہیں. فإن أمره كله له خیر، اور اس کی زندگی میں تمام کے تمام امور، تمام کے تمام کام، تمام کے تمام معاملات یہ خیر ہی خیر اور بھلا ہی بھلائی ہیں.
اور زندگی کے تمام معاملات میں اور زندگی کے تمام شعبوں میں اور زندگی کے تمام وبھاگ میں اس کے لیے جو خیر ہے اور بھلائی ہے یہ صرف یہ مومن ہی کی شان ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ، آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہیں وہ صرف اور صرف مومنین کے لیے۔ پھر آپ نے اس کی تشریح فرماتی ہوئی فرمایا فَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرًّا شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اگر اسے کوئی خوشی پہنچے، طبیعت کے موافق حالات آئیں اور اس کی منشا اور چاہت کے مطابق کوئی کام ہوتا رہے اور وہ خوش ہو تو چاہیے کہ خوشی میں اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر کوئی پریشانی ہو تو یہ صبر کرے تو اس کے لیے بھی خیر ہے۔ اور دوسری حدیث جو پڑھی اس میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب حق تعالیٰ شانہ وعم نوالہ کے سامنے انسانوں کی پیشی ہوگی اور انسان میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، اس وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا تو 3 قسم کے رجسٹر نکالیں گے اور 3 طرح کے دفتر ہوں گے اور 3 طرح کی آفسیں ہوں گی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک رجسٹر بندے کا یہ ہوگا کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتوں نے وہ اعمال لکھے ہوئے ہوں گے جو اعمال بندے نے اللہ کی چاہت کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق کیے ہوں گے، یعنی نیک عمل کا ایک رجسٹر ہوگا۔ فیہ العمل الصالح فرمایا، اور ایک دفتر اور ایک رجسٹر یہ ہوگا کہ جس کے اندر بندے نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہوگی، اللہ کے احکام کو توڑے ہوں گے، اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزاری ہوگی، وہ دفتر گناہوں کا ہوگا، پورا رجسٹر اس میں بندوں کے گناہ ہی گناہ لکھیں۔ وَفِيهِ النِّعْمُ، اور ایک دفتر اور ایک رجسٹر یہ ہوگا کہ جس میں اللہ رب العالمین نے زندگی کے اندر جتنی بھی نعمتیں بندے کے اوپر کی ہیں اور جتنی بھی نعمتیں دی ہیں اس نعمتوں کا تذکرہ ہوگا۔ تو 3 رجسٹر الگ الگ ہوں گے۔ آپ نے فرمایا یخرج ابن آدم 3 دواوین، دیوان فیہ العمل الصالح ودیوان فیہ ذنوبہ ودیوان فیہ النعم من اللہ علیہ، جو بندے پر اللہ رب العالمین نے بارش کی طرح نعمتیں کی ہیں اس نعمت کا تذکرہ ہوگا۔ پھر حدیث میں فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ، جب حق تعالیٰ شانہ وعم نوالہ بندے کا حساب کرنا چاہیں گا تو یقول لِأَصْغِرِ نِعْمِهِ فِي دِیوَانِ النِّعْمَةِ، تو جو نعمتوں کا رجسٹر ہوگا اور اس رجسٹر میں سے سب سے چھوٹی جو نعمت ہوگی وہ نعمت کو اللہ رب العالمین گویائی دیں گے، بولنے کی طاقت اور قوت دیں گے، اور اس نعمت سے اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے خُذِ ثَمَنَكَ مِنْ عَمَلِهِ الصَّالِحِ، کہ جو بندہ تجھے استعمال کر رہا تھا اور دنیا میں تیرے ساتھ برتاؤ کر رہا تھا، اب اس نعمت جو تو ہے اس کی قیمت تو اس سے لے لے، یعنی وہ نعمت کو اللہ تعالیٰ گویائی دیں گے اور یہ نعمت جو بندے پر کی گئی تھی اور نعمت بندے سے کہیں گی کہ میری قیمت کو چکا، میری قیمت کو دے۔ اب وہ بندے کے پاس وہاں پر 2 ہی چیزیں ہوگی، یا تو اچھے اعمال ہوں گے یا تو یہ ہے کہ برے اعمال ہوں گے۔ حق تعالیٰ شانہ وعم نوالہ اس نعمت سے کہیں گے کہ اس کے جتنے نعمتیں، جتنے عمل صالح ہیں، جتنے بھلے عمل ہیں، جن کی نیکیاں ہیں، اس نیکیوں میں سے تیری جو قیمت ہوتی ہیں وہ قیمت تو اس سے لے لے۔ فرماتے ہیں آگے فَتَسْتَوْعِبُ عَمَلَهُ الصَّالِحُ، جب یہ نعمت اس کی عمل صالح کو لے گی تو زندگی میں اس نے جتنے بھی عمل کیے ہوں گے وہ ایک چھوٹی نعمت کی قیمت ادا نہیں کر سکے گا، وہ نعمت کی ابھی قیمت ادا ہوئی نہیں ہے اور اس کا وہ رجسٹر
اور وہ دفتر جس میں نیکیاں ہوگی وہ پوری کے پوری نیکیاں خالی ہو جائے گی۔ نعمت کی ابھی قیمت ادا نہیں کی ہے اور ایک حصہ بھی ادا نہیں کیا ہے، اور اس کے عمل کے اندر جو اچھے عمل تھے اور اس کے رجسٹر میں جو نیکیاں تھیں، وہ جب نعمت اس نیکیوں کو لے گی تو ایک ادنا حصہ بھی نعمت کا ادا نہیں کر سکا، قیمت نہیں چکا سکا، اور رجسٹر خالی ہو جائے گا۔ اب اندازہ لگاؤ ہم پر اللہ رب العالمین کتنی نعمتیں کر رہے ہیں ادا۔ جیسے کہ گزشتہ میں نے بنی اسرائیل کا ایک قصہ سنایا تھا، مختصر رہ گیا تھا کہ 500 سال تک اس نے عبادت کی تھی اور اللہ رب العالمین نے اس کو اس کی منشا کے مطابق موت بھی دی۔ اس نے جو دعا مانگی اس حساب سے اس کو موت بھی دی۔ سجدے کے اندر اس کی موت آئی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی نعش کو بھی محفوظ رکھا۔ قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین اس سے فرمائیں گے اے بندہ تو میرے فضل سے اور میری مہربانی سے جنت میں داخل ہو جا، تو بندے کے دل میں ایک خیال آئے گا، زبان سے ابھی نہیں کہا بلکہ خیال آئے گا، الہی بالعملی میں نے 500 سال تک آنکھ کے پل کے جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی، دنیا کی تمام زیب و زینت کو، تمام خوشیوں کو، تمام چاہتوں کو قربان کر کے ایک سمندر کے کنارے پر آ کر بیچ دریا میں گیا اور ایک ٹلے پر پوری 500 سال تیری عبادت کی اور صرف 2 ہی نعمت استعمال کرتا تھا، ایک انار کھاتا تھا اور جب پیاس لگتی تھی تو پانی کا ایک چلو بھر کے پی لیتا تھا، اور آج تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے تو میرے فضل سے میری مہربانی سے جنت میں جا، تو بل بھی عملی الہ العالمین میرے عمل کا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ عمن والوں فرشتوں سے کہیں گے اے فرشتوں میرے بندوں کو لے آؤ اور پھر ان کا مقابلہ کرو ان سے جو میں نے نعمتیں دی ہیں اور ان سے جو اس نے عبادت کی ہیں۔ اس کی عبادت اور میری نعمتیں کتنی ہیں؟ کیا اس کی عبادت زیادہ ہے یا میری نعمتیں زیادہ ہیں؟ پھر فرشتوں سے کہا جائے گا صرف اور صرف اس کو جو میں نے آنکھ کی روشنی دی تھی، آنکھ کی بینائی دی تھی، اور اس آنکھ کی روشنی سے اور آنکھ کی بینائی سے وہ نعمتوں کی لذتوں کو حاصل کرتے تھا، وہ خوش مناظر کو دیکھتا تھا، وہ اچھی چیزوں کو دیکھتا تھا، تو آنکھ سے دکھائی دینے والی جو روشنی تھی اس آنکھ کی نعمت کا حساب اس سے لو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اس آنکھ کی نعمت کا حساب لیا جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے تجھے جو آنکھ دی تھی اس کا حق تو نے کیا ادا کیا، تو ابھی فرشتے پوچھیں گے اس کی تمام نیکیاں اور عبادتیں یہ تمام کے تمام کل عدم ہو جائے گی اور ایک نعمت کا بھی حساب نہیں دے سکے گا۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تزال قدم ابن الآدم یوم القیامہ حتی یسأل عن 40 عن عمره فیما افنا وعن شبابه فیما ابلا وعن علمه ماذا عمل به وعن عمره فیما افنا۔ بندے کے حساب کتاب سے میدان محشر میں اللہ رب العالمین کھڑے کریں گے تو حساب کے اندر اس کے قدم اسی جگہ جما دیں گے، ادھر ادھر نہیں ہوں گے جب تک کہ 4 چیزوں کا سوال اور جواب نہ ہو جائے۔ اس میں سے ایک تو ہماری پوری زندگی کا ہوگا، عن عمرہ فیما افنا، زندگی کن کاموں میں لگائی، ہوش سنبھالنے سے لے کر موت تک کے حالات جو تجھ پر آئے، میرے احکام پر عمل کر کے زندگی گزاری یا میری نافرمانی کر کے گزاری۔ ون شبابی ہی، اور زندگی میں جو 15 سال سے لے کر 45-50 سال کی عمر جس میں جوانی کا پورا جوش تجھے تھا، جوانی میں تو سب کچھ کر سکتا تھا، وہ جوانی کن کاموں میں گزاری۔ عمر کا حصہ ایک الگ حساب کا ہے اور اس عمر کے حصے میں سے بھی خاص کر کے جوانی کا، اور پھر فرمایا کہ جو تو نے علم سکھا تھا، جو تو نے علم کی دین کی شریعت کی باتوں کو سنا تھا، آیا اس پر کیا عمل کیا؟ عزیز دوستو، ان نعمتوں کا سوال ہوگا۔ اس کے بعد ایک سوال کریں گے من این اکتسب وفیما انفق، بندہ کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا؟
فَحَقَّ تَعَالَى شَأْنُهُ عَمَّ نَوَالَهُ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس میرے بندے کو بلاؤ، دوسری تو بعد میں پوچھیں گے، لیکن وہ بینائی اور آنکھ کی نعمت جو اس کے پاس تھی اس کا حق ادا کیا کیا، اس کی نیکیاں تمام کی تمام اکارت ہو جائے گی۔ حق تعالیٰ شانو فرشتوں سے فرمائیں گی اے میرے فرشتوں اس کو جہنم کی سیر کرا لو، جہنم کے نقشوں کو بتا دو، جہنم کے عذاب کو بتاؤ اور جہنم کی دردناک ہول کو بتاؤ۔ جب جائے گا اور دیکھے گا جہنم کے مناظر کو تو کہے گا ربی ادخلنی برحمتک یا رب العالمین، اے پروردگار عالم بس اب تو تیری رحمت کے سوا میں جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہوں، تو اپنا فضل ہی کر دے، اپنی مہربانی کر دے، تبھی میں جنت میں جاؤں گا۔ عزیز دوستو، یہ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں وہ نعمتیں ہماری زندگی سے پہلے بھی اللہ نے دے رکھی ہیں۔ ایک مرتبہ حق تعالیٰ شانو وعم نوالہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا کہ اے داؤد میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، اس لیے کہ قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے بہت کم ایسے لوگ ہیں جو میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا الہ العالمین میں آپ کی نعمتوں کا کس عنوان سے شکر ادا کروں اور کس ترتیب سے میں شکریہ ادا کروں، اس لیے کہ کوئی ترتیب میں قائم کر ہی نہیں سکتا ہوں، بلکہ آپ نے تو مجھے زندگی سے پہلے ہی نعمت دے رکھی ہے، دنیا میں آنے سے پہلے ہی تو نے تو مجھے انعاموں سے نوازا ہے۔ اور فرمایا کہ الہ العالمین تو نے مجھے ماں باپ عطا فرمائے، میں جس ماں کے پیٹ سے اور باپ کی شفقت سے دنیا میں آیا ہوں تو میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں باپ ایک بہت بڑی نعمت تو نے عطا فرمائی، تو زندگی میں دنیا میں آیا نہیں تھا، اس سے پہلے ہی ماں باپ والی نعمت تو نے عطا فرمائی، پھر جیسے ہی زندگی دنیا میں دی تو نے تو زندگی میں جو تو نے میرے جسم میں جان ڈالی اور جو روح ڈالی، الہ العالمین یہ زندگی بھی بہت بڑی نعمت، پھر اس زندگی کے اندر یہ جسم تو نے صحیح سالم دیا اور جسم کے اندر اعضاؤں کو منظم نظم سے رکھا، اور پھر دیکھنے کی قوت، بولنے کی قوت، سننے کی قوت، چلنے کی قوت، ہاتھ سے پکڑنے کی قوت، دل و دماغ سے سوچنے کی قوت، الہ العالمین یہ اتنی نعمتیں ہیں کہ میں پہلے کس نعمت کا شکر ادا کروں، ادا کر ہی نہیں سکتا ہوں، بلکہ ہر نعمت پر دو شکریہ واجب ہو جاتے ہیں اور اس دو شکریہ کے اوپر بھی ایک اور شکر واجب ہوتا ہے۔ اور کہا کہ الہ العالمین یہ میری آنکھ کی پل جو جھپکتی ہے، اس آنکھ کی پل کا جھپکنا یہ نعمت، آنکھ کا کھلنا یہ نعمت، آنکھ کا بند ہونا یہ نعمت، سانس کا اندر جانا یہ نعمت، سانس کا باہر نکلنا یہ نعمت، سانس اگر اندر چلا جائے اور پھر میں سانس نہ لوں تو موت واقع ہو جائے، اور سانس باہر ہو اور اندر نہ جائے تو موت واقع ہو جائے۔ الہ العالمین میں کون سی نعمتوں کا شکریہ ادا کروں، میں کر ہی نہیں سکتا ہوں۔ اسی لیے پیر ذوالفقار نے قصہ لکھا کہ ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد اس کی آنکھ کی یہ پل جو ہے کٹ گئی، اور یہ جو آنکھ کے اوپر جو باریک باریک بال ہیں اور پلک ہیں وہ کٹ گئی، ڈاکٹروں نے علاج کیا، اچھا ہو گیا، لیکن یہ آنکھ کی پردی جو اوپر کی تھی وہ اچھی نہیں ہو سکتی۔ آنکھ سے دیکھنے لگا لیکن تھوڑی تھوڑی دیر میں آنکھ کے اندر دھندلا سا نظر آنے لگا، یعنی صاف نظر نہیں آتا تھا۔ ڈاکٹروں کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہا کہ کچھ دیر ہوتی ہے تو ایک آنکھ سے تو صاف دکھائی دے رہا ہے اور دوسری آنکھ سے تو یہ ہے کہ دھندلا سا نظر آ ہے۔ ڈاکٹر نے یہ کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو آنکھ کی پل ہیں اور یہ جو پردہ ہیں یہ ہر وقت ہوا کے اندر مٹی کے ذرات آتے ہیں
اور وہ ہوا میں باریک باریک ذرات اڑتے ہیں، اور جب یہ آنکھ پر آتے ہیں تو یہ پلک جو جھپکتی ہیں، یہ پلک اس ذرات کو دور کر دیتی ہیں۔ اب چونکہ آنکھ کی پلک نہیں ہے اور آنکھ کے پردے نہیں ہیں، اس لیے وہ ہوا کے ذرات آپ کی آنکھ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اس لیے آپ کو دھندلا سا نظر آتا ہے۔ تو کہا کہ اس کا علاج کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اس کا علاج کوئی نہیں ہے، ہاں یہ ایک علاج ہے، اور یہ ہے کہ ہر 2 منٹ کے بعد اب آپ آنکھ کو دھوئیں گے تو وہ دھندلا سا ہے وہ صاف ہو جائے گا، وہ گرد و غبار صاف ہو جائے گا، اور یہ ہے کہ پھر آپ کو نظر آئے گا۔ وہ یہ کرنے لگا، لیکن اب ہر 2-5 منٹ کے بعد وہ آنکھ کو بار بار دھوتا تھا، تو دھوتے دھوتے اس کی آنکھ کے اوپر یہ جو رخسار ہے وہ بالکل زخمی ہو گیا۔ چونکہ کوئی آدمی ہر مرتبہ اگر آنکھ پر پانی مارے گا اور ہر 2-5 منٹ پر پانی مارے گا تو سیدھی اور ظاہر بات ہے کہ وہ آنکھ کا جو یہ ہے رخسار اس کے اوپر زخم ہو جائے گا۔ وہ آدمی لاچار ہو گیا، اور یہ آدمی کہنے لگا کہ میں تو اس نعمت سے محروم ہو گیا، ہمیں وہ آنکھ جو آنکھ کے اندر کی کیکی نہیں بلکہ یہ پلک ہیں، یہ جو جھپک رہی ہیں، اور یہ جو بال ہیں، عزیز دوستو معمولی سی نعمت نظر آ رہی ہیں، لیکن حق تعالی شان و امن والو کبھی انسانوں کو عبرت کے لیے بتاتا ہے کہ میرے بندے یہ چھوٹی سی جو نعمت ہیں اس کا کیا حشر ہے، اگر میں وہ تم سے چھین لوں اور وہ میں تم سے لے لوں تو تمہاری زندگی کے اندر انتہائی تکالیفیں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا معمولی سے نظر آ رہی ہیں۔ تو حق تعالی شانہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عرض کیا، الہ العالمین کون سی نعمت کا میں شکر ادا کروں، میں شکر ادا کر ہی نہیں سکتا ہوں۔ حق تعالی شانہ و عم نوالہ نے ارشاد فرمایا، الآن قد شکرتنی، اے داؤد تیرا عز و انکسار کرنا اور تیرا میری بارگاہ میں یہ اعتراف کرنا کہ الہ العالمین میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا ہوں، اور اپنی عاجزی کا اظہار کرنا یہ ہے تیرا اعتراف، یہ میری نعمتوں کا شکر ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کریں اور انکساری کریں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بندوں کو سکھلائی کہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ تو ادا نہیں کر سکتے ہو، لیکن کم سے کم اللہ کی نعمتوں کا اظہار کر کے یہ دعا پڑھا کرو، اللہم لک الحمد حمدا خالدا مع خلودک ولک الحمد حمدا دائما لا منتہا لہ دون مشیتک وکل طرفۃ عین وتنفس کل نفس او کما قال۔ آپ نے دعا سکھلائی کہ اللہ کی بارگاہ میں تم یہ دعا مانگا کرو اور یہ دعا کرو، اللہم لک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، الہ العالمین آپ جب تک ہیں تب تک جتنی نعمتیں آپ نے کی ہیں عدم سے وجود تک ہمیشہ میں آپ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کی تعریف کر رہا ہوں۔ وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا دَائِمًا لَا مُنْتَهَا لَهُ دُونَ مَشِيَّتِكَ، اور آپ کی نعمتوں کی کوئی انتہا نہیں اور کوئی مشیت نہیں، بہت ہی نعمتیں، تو جب تک آپ کا نام زندہ رہے گا تب تک کے لیے میں آپ کی شکریہ ادا۔ وَكُلُّ طَرْفَةِ عَيْنٍ، اور ہر آنکھ کے پل کے جھپکنے کے وقت اور ہر سانس کے وقت الہ العالمین میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو سانس اندر جا رہا ہے تب بھی شکر ادا کرتا ہوں، جو سانس باہر نکل رہا ہے تب بھی شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر بندہ یہ دعا مانگتا ہے تو امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے برابر اجر و ثواب دیں، اور اگر شکریہ ادا نہیں کیا تو عزیز دوستو قوم سبا کا ذکر قرآن نے کیا۔ حق تعالی شانہ و عمن والوں نے سورہ سبا میں فرمایا، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، اے امت محمدیہ
جس کتاب اللہ کو میں نے نازل فرمایا ہے، اس کتاب کے اندر میں نے قوم سبا کا ذکر کیا ہے، ان کے رہنے کے مکانوں کا ذکر کیا ہے، ان کے کھیتوں کا ذکر کیا ہے، ان کے باغوں کا میں نے ذکر کیا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جنتان، کہ میں نے ان کو دو باغات دو طرفہ دیے تھے، ایک داہنی طرف پورے کے پورا اس کے ملک میں اور ایک بائیں طرف۔ اور پھر یہ نعمت دینے کے بعد کہا تھا کہ کُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ۔ اے میرے بندو اور اے قوم سبا، میں نے جو تمہیں نعمت دی ہے، میٹھے پانی کے چشموں کو جاری کر دیا ہے، داہنی طرف جہاں تک تمہاری بستی ہیں باغ ہی باغ، اور خوش مزہ پھلوں کے باغ، نہ بائیں طرف کو دیکھے نہ دانی طرف، جس طرف بھی آنکھ اٹھائے باغ ہی باغ۔ اللہ نے کہا ہے میرے بندو کُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّكُمْ، یہ تمہارے پروردگار کی روزی ہے، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے دیا ہے۔ وَاشْكُرُوا لَهُ، اس نعمت پر جو میں نے تمہیں دیا ہے اس پر تم شکریہ ادا کرنا۔ پھر قرآن نے کہا کہ وہ شہر اور وہ جگہ ملک شام اور اس کے ارد گرد کیسی تھی، تو فرمایا بلدۃ طیبۃ، پاکیزہ شہر۔ قرآن کہہ رہا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ شہر ایسا تھا کہ وہاں حشرات الارض، زمین کے کیڑے مکوڑے، زمین کے سانپ بچھو اور مچھر مکھی جو کوئی بھی وہ موذی جانور جو انسان کو یا درخت کو یا زمین کو تکلیف دے، اس زمین میں کوئی ایسا جانور نہیں تھا، نہ پسو تھے، نہ مچھر تھے، نہ مکھی تھی، نہ سانپ تھے، نہ بچھو تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے بلدۃ طیبۃ، اور آگے یہ لکھا کہ اگر کوئی اس ملک میں آتا اور اس کے جسم پر یا اس کے کپڑوں کے اوپر اگر جو یا یہ کہ اور کوئی حشرات الارض کی شکل سے ہوتا تو شہر میں داخل ہوتے ہی وہ پاک اور صاف ہو جاتا، اور وہ حشرات الارض اور پسو مچھر اور جو وغیرہ یہ سب کے سب ختم ہو جاتی۔ اللہ نے فرمایا بلدۃ طیبۃ، تمہیں اللہ نے بہت بڑا شہر دیا ہے، بہت پاکیزہ شہر ہے، بہت امن والا ہے۔ اور پھر کہا کہ میرے بندو اگر اتنی نعمتیں میں نے تمہیں دے رکھی ہیں، اگر اس میں کوئی چوک ہو گئی اور کوئی غلطی ہو گئی اور کوئی نافرمانی ہو گئی تو گھبرانے کی بات نہیں۔ رب غفور، پروردگار عالم بہت بڑا بخشنے والا ہے، بہت بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ اگر تمہارے سے کوئی نفس کی وجہ سے اور شیطان کی وجہ سے کوئی نافرمانی ہو گئی، کوئی گناہ کا کام ہو گیا تو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہو جانا، توبہ کر لینا۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشنے والا، بہت بڑا مہربان ہے۔ انہوں نے کیا قرآن آگے کہتا ہے فَعَارَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعِرَمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْ ذَوَاتِ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ وَذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ۔ قرآن نے کہا کہ نعمتوں کی ناشکری تو کرنے لگے، گناہ کے کام کرنے لگے، فَعَارَضُوا، اللہ کے سامنے بغاوت کرنے لگے، اعتراض کرنے لگے، اعراض کرنے لگے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے میٹھے پانی کا چشمہ ڈیم کی شکل میں دیا تھا، اللہ فرماتے ہیں کہ جو ڈیم تھا، جس ڈیم کے اندر آسمان کا میٹھا پانی رکھا ہوا تھا اور وہ پانی پورا سال چل رہا تھا، جب انہوں نے ناشکری کی تو فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعِرَمِ، تو ہم نے اس ڈیم کو توڑ ڈالا اور ڈیم کے دروازے تھے وہ تمام کے تمام ختم کر دیے، اور پھر پورے شہر کے اندر وہ پانی پھیل گیا اور خشک ہو گیا۔ اور جو وہ دو باغ دیے تھے، داہنی طرف والا اور بائیں طرف والا، تو فرماتے وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أُكُلٍ خَمْطٍ، تو کھاردار بد مزاج کڑوے پھل کی گھاٹیاں لگا دی، اور
پھر کچھ جنگلی بور کے درخت لگا دی جس میں کانٹے زیادہ اور پھل کم. اور یہ کیوں کیا؟ ذالک جزیناہم بما کفروا، ہماری نعمتوں کی ناشکری کی. آگے قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے کیسے باغات دیے. وبدلناہم کے بعد اور فرمایا وجعلنا بینہم بین القری التی بارکنا فیہا قرى ظاہرۃ وقدرنا فیہا السعی سیروا فیہا لیالی وایاما آمنین. انشاءاللہ اس پر بعد میں بات کریں گے. اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے کی اور اس پر شکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا